کھیلنے والا اپنی یاری کس کے ساتھ لگاتا ہے؟ جوا کھیلنے والے کے ساتھ۔ شرابیوں کی یاری شرابیوں کے ساتھ۔ درود شریف پڑھنے والوں کی یاری درود شریف پڑھنے والوں کے ساتھ۔ یہ ایک بندے کی فطرت ہے۔ عالم کی دوستی عالم کے ساتھ، یہ طبیعت کی مناسبت ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے صنعت لگائی ہے، فیکٹری لگائی ہے، تو وہ اپنے ہم مزاج ہم جولیوں کے ساتھ اپنی یاری لگائے گا۔ تو سرکار کی یاری بھی لگی ہوئی تھی ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ کیوں کہ ابو بکر صدیق میں وہی عادتیں تھیں، وہی خصلتیں تھیں جو اللہ کے محبوب کے اندر تھیں۔ ایک تو پہلے ہی ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام کے کمالات اور اچھی عادتوں کے معترف تھے۔ اچھا، پھر ایک بات اور بھی ہے۔ حضرت عمر پہلے شرک کرتے رہے، بتوں کو پوجتے رہے، اور بھی صحابہ کرام اکثر پہلے شرابیں پیتے تھے، پہلے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق تیری عظمت کے قربان جائیں، نہ انہوں نے دور جاہلیت میں کبھی شراب پی ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی بت کو سجدہ کیا ہے۔ زرقانی شریف میں ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ تو بڑے ہونے کی بات ہے نا۔ آپ کے شکم مادر کی بات بھی اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے، ازالۃ الخفا میں بھی ہے، کہ ابو بکر صدیق چھوٹے تھے، اور یہ عادت ہوتی ہے بڑوں کی کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ پوتے ہیں بیٹھے ہیں سارے، خواہش ہوتی ہے نا چلو بچے بھی چلو مسجد میں چلیں، میں آیا بھی چلو بھی تم بھی تیاری کرو، آؤ بھائی۔ تو اسی طرح ابو بکر صدیق کا والد تو مشرک تھا، وہ بتوں کا پجاری تھا۔ ابو قحافہ نام ہے، ابو قحافہ کنیت ہے، نام ہے عثمان۔ ابو بکر صدیق کو کہیں گے چل بھائی، چل بیٹا چل، میں آج تجھے نہ اپنے معبد لے جاتا ہوں، بت خانے لے جاتا ہوں۔ چلو ابا چلتے ہیں۔ چھوٹے تھے نا، ہاتھ میں وہ کھیلتے ہوئے جس طرح بچوں کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے، وہاں کھلونے کہاں تھے مکہ شریف میں، بس یہی کنکر، یہ روڑے وغیرہ پتھر تھے۔ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں بھی پتھر تھے، کھیلتے کھیلتے چلے گئے بت خانے کے اندر۔ کہنے لگے ابا یہ کون ہے؟ بت پڑے اترے، بیٹا یہ ہمارے خدا ہے۔ اچھا خدا کون ہوتا ہے؟ بیٹا یہ ہمیں روٹی دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، ہمارے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں، یہ پوجا پاٹ کے لائق ہیں۔ اچھا ابا یہ ہمیں روٹی کھانا دیتے ہیں، یہ کپڑے دیتے ہیں؟ بالکل۔ ایک بت کے سامنے چلے گئے، کہنے لگے دیکھ میرے کپڑے پھٹ رہے ہیں، مجھے کپڑوں کا ایک جوڑا تو دو۔ اب بت کیا سنے، وہ کیا دے کسی کو؟ بت چپ۔ فرمایا دیکھو مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، کھانا بھی تو کھلاؤ نا۔ بت پھر چپ۔ اور فرمایا مجھے دو نا، وگرنہ ماروں گا میں تمہیں۔ اب بت چپ، اور باپ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا میں ماروں گا تمہیں، دو مجھے۔ بچے تھے، بت چپ۔ بس غصہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں پتھر تھا، یوں مارا، اور وہ جو خدا بنایا گیا تھا نا جس کو، اس کا ناک توڑ دیا۔ اب دیکھیں یہ بچے ہیں، بیٹھے ہیں، پیارے بھی ہیں، بچے ہیں، لیکن اگر یہاں شرارت کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو میں کہوں گا نا، اوے خبردار ہوئے۔ وہ بھی باپ کے نزدیک تو یہ شرارت تھی بیٹے کی، تو باپ کو غصہ تو آیا، ایک لگائی، خبردار یہ تو نے آج کیا کیا۔ لیکن غصہ بھی زیادہ تھا، یہ اس نے خدا کو نکٹا بنا دیا، اور رب بھی کیڑا ایڑا نک کٹوا لو ہے، گل کرنے والی کوئی۔ اچھا اب نہ اس کو بازو سے پکڑا حضرت ابو بکر کو، اور کھینچ کر گھر لے گئے، جا کے کہا اے عبداللہ کی بیٹی، اے عبداللہ کی ماں، یہ دیکھ آج تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے، پتھر مار کے رب کا ناک کاٹ دیا ہے، سمجھا لے اس کو، یہ دین اور دھرم کا معاملہ ہے، آج کے بعد ایسی شرارت نہ کرے، اگر آج کے بعد اس نے ایسا کیا تو اس کو ماروں گا میں۔
اب ابو بکر صدیق کی امی بولی، کہنے لگی اے ابو قحافہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، یہ تو بڑا ہو گیا ہے، یہ جب میرے پیٹ کے اندر تھا کبھی مجھے بت کے آگے میں سجدہ کرنے جاتی تھی، مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتا تھا، اکڑ جاتا تھا۔ جب یہ پیدا ہوا تو مجھے غیب سے فرشتوں نے مبارک دی تھی، کہا تھا یا امۃ اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب ورفیق۔ اے اللہ کی بندی تمہیں مبارک ہو، تیرے گھر ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور محمد کریم کا ساتھی بھی ہے، ان کا وزیر بھی ہے۔ اب یہ تو مجھے مبارک ملی تھی۔ اب دیکھیے ابو بکر صدیق کی فطرت بالکل ویسی جیسے سرکار کی تھی، سرکار نے بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا، کیسے کرتے؟ وہ تو نبوت تھی نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تو اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح نہیں پڑی تھی۔ سرکار کی رہنمائی تو خود ذات کردگار کر رہی تھی نا، لیکن ابو بکر صدیق کی فطرت کے اندر بھی اللہ نے یہی چیزیں رکھی تھی۔ خیر بڑے ہوئے سرکار کے ساتھ یاری لگ گئی، دوستی، اٹھنا بیٹھنا بڑا وسیع حلقہ بن گیا۔ وہ خواب میں کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں، پھر سن لو۔ ملک شام جا رہے تھے، خواب دیکھا نا، آسمان کا چاند نیچے آیا اور نیچے بھی ابو بکر صدیق کی جھولی میں آیا۔ یہ خواب مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے درج ہے، جو میں سنایا کرتا ہوں بس وہ سن لیجئے۔ ابو بکر صدیق کی جھولی میں آیا، ابو بکر صدیق کے پاس چادر تھی، چادر سے اس چاند کو چھپا لیا۔ صبح اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے، یہ مجھے خواب کیا آیا ہے؟ آسمان کا چاند تو زمین پر نہیں آتا، زمین پر آ جائے اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ میری جھولی میں آ جائے، پھر میں نے اس کو چادر کے اندر چھپا بھی لیا ہے۔ اٹھے تو دوستوں سے پوچھا، وہاں کے رہنے والوں سے، یہاں کو خوابوں کی تعبیر بتانے والا رہتا ہے؟ ان کا جی ہاں، ایک راہب صاحب ہیں، پادری صاحب ہیں، چرچ کے اندر رہتے ہیں، وہ خوابوں کی تعبیر بتانے کے بڑے ماسٹر ہیں۔ چلے گئے ان کے پاس، پادری صاحب کے پاس، اور پادری بس وہ اپنے اللہ کے ساتھ لو لگائے بیٹھا تھا۔ اس وقت جو عیسائی تھے، سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے وہ اصل مسلمان تھے، یہ بات ذہن میں رکھنا، کیونکہ اس وقت تک عیسائیوں کا مذہب جو تھا نا وہ حق تھا۔ وہ مذہب منسوخ کب ہوا؟ جب اللہ کے محبوب تشریف لائے۔ اچھا جا کے بیٹھ گئے، جی میں نے خواب پوچھنا ہے۔ اس نے سر کو جھکایا، کیا خواب آیا تمہیں؟ سارا خواب سنایا۔ پہلے تو وہ آنکھیں نہیں اٹھاتا تھا، سر نہیں اٹھاتا تھا، جب ابو بکر صدیق نے خواب بیان کے تو پھٹ اٹھا۔ اور خواب کی تعبیر پوچھنے والے، مسمو کا پہلے بتا تیرا نام کیا ہے؟ اسمی عبداللہ، میرا نام تو عبداللہ ہے۔ ابو بکر صدیق کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ من این انت، کہاں سے آئے ہو؟ جی میں مکہ تا، مکہ شریف سے آیا ہوں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ قریشی ہوں، بنو تیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ پادری صاحب بولے، کہنے لگے اے عبداللہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کے تو ایمان کی دولت قبول کرے گا، دنیا میں ان کا وزیر بھی تو ہوگا، جب دنیا سے پردہ کر جائیں گے ان کا خلیفہ بلا فصل بھی تو ہوگا۔ ابو بکر صدیق آ گئے۔
اچھا، ان کا حلقہ احباب بڑا وسیع تھا، جتنے شریف الطبع لوگ تھے مکہ شریف کے، سب کے ساتھ ان کی دوستی تھی، یاری تھی۔ بیٹھے ہوئے تھے حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس۔ کن کے پاس؟ ورقہ بن نوفل کے پاس۔ اور بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک وہاں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی لونڈی آئی، آ کے نہ کہنے لگی آج میری مالکن کا خیال ہے کہ آج میرے خامند پر اللہ کا فرشتہ جبریل آیا ہے۔ یہ میری مالکن بتا رہی تھی، ان کا خیال یہ ہے۔ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی فوراً چپکے سے وہاں سے کھسکے سیدھے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ گئے، سیدھے سرکار کے پاس۔ آقا میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا اعلان کیا، آپ پر اللہ کا فرشتہ آیا ہے۔ فرمایا بالکل عبداللہ، بالکل میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا ہے۔ انس کی عرض کیا جناب وہ نبی جو ہوتا ہے اس کے پاس کوئی ثبوت بھی تو ہوتا ہے نا، کوئی معجزہ بھی تو دکھایا کرتا ہے نا۔ مد دلیل علی ما تدعی، آپ کے دعویٰ کی دلیل کون سی چیز ہے؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا الرؤیا التی رأیت بالشام، اے عبداللہ شام جاتے جاتے رستے میں تو نے جو خواب دیکھا تھا وہ میری نبوت کی دلیل نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تأمل کے ابو بکر صدیق نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور خود سرکار فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی ایک مرتبہ تو اس کا قدم ضرور پھسلا، ڈگمگایا ضرور، لیکن ابو بکر مردوں میں سے واحد مرد ہے جب میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا قدم ڈگمگایا نہیں، قدم پھسلا نہیں، کوئی تردد نہیں کیا، بلکہ بغیر کسی تردد کے ابو بکر صدیق نے میری دعوت اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق۔ پھر دیکھیے بڑی برکت والا ایمان ہے، بڑی برکت والا ایمان ہے ابو بکر صدیق۔ ایسے ہی نہیں کہتے کہ سب صحابہ میں افضل ابو بکر صدیق ہے، سب صحابہ میں افضل، اس بات کو پلے باندھ لینا۔ کئی رافضی شیعہ آپ کو ٹیکا لگانے کی کوشش کریں گے نہیں ابو بکر صدیق کا مرتبہ کم تھا۔ یہ جو شیعہ بنتے ہیں نا ان کی سیڑھیاں ہیں، جو شیعہ بنیں گا نا سب سے پہلے وہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بک بک کرے گا، بکواس کرے گا امیر معاویہ کی شان میں، یہ پہلی سیڑھی۔ جب حضرت امیر معاویہ کی شان میں بک بک کرے گا دو چار اس کے حمایتی بن جائیں گے، جی معاویہ تو بڑا ظالم تھا، علی سے لڑتا تھا جی، حالانکہ حضرت امیر معاویہ کبھی لڑنے کے لیے نہیں نکلے، وہ صرف ایک بات کہتے تھے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لو، یہ بات ذہن میں رہے۔ مولا علی حضرت امیر معاویہ سے اونچے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، بیلنس رکھنا ہے بالکل، لیکن امیر معاویہ کافر بھی نہیں، برے بھی نہیں۔ مقابلہ ہے ہمارا اور امیر معاویہ کا، ہم زمین پر، امیر معاویہ آسمانوں پر، لیکن جب مقابلہ آ جائے حضرت امیر معاویہ کا اور حضرت علی مرتضیٰ کا تو حضرت امیر معاویہ زمین پر، حضرت علی آسمانوں پر۔ یہ درجے ہیں نا، کو میں نے درجے تھوڑے دیے، یہ تو اللہ نے درجے دیے ہیں نا، نبی پاک علیہ السلام نے شانیں دی ہیں۔ مولا علی کی شان امیر معاویہ سے افضل، لیکن یقین کر لینا ابو بکر صدیق کی شان سب صحابہ سے افضل۔ کتنی افضل ہے ابو بکر صدیق کی شان؟ حضرت عمر جیسا آدمی، ان کی شان تھوڑی تو نہیں نا، کتنی شان ہے ان کی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر،
میرے عمر کی زبان پر اللہ کا فرشتہ بولتا ہے. کئی آیتیں حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ میرے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجائے تو وہ حضرت عمر کے سر پر نبوت کا تاج سجاتا. عمر کی شان اتنی بڑی ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر. جدھر عمر کا سایہ پڑ جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. حضرت عمر کی اتنی شان ہے. دو دوست گہرے بھی ہونا کبھی کبھی ان میں تو ہو جاتی, تو میں ہو جاتی ہے. حضرت عمر کی حضرت ابو بکر کے ساتھ ایک مرتبہ تو میں ہو گئی. کون کون آپس میں بول پڑے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر مجھے قسم ہے اللہ کی جس نے مجھے نبی بنا کے مبعوث فرمایا, جب تم مجھے جھٹلا رہے تھے ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا. تم اور ابو بکر, یہ سرکار فرما رہے ہیں. کس کو؟ حضرت عمر کو. اے عمر جب تم مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا, میرے لیے میری دل جوئی کے لیے مال قربان کر رہا تھا, جان قربان کر رہا تھا. اے عمر کیا تم میری ذات کے لیے میرے دوست ابو بکر کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ کیوں میرے دوست ابو بکر صدیق کے ساتھ لڑتے؟ آقا غلطی ہو گئی, آج کے بعد میں ابو بکر سے نہیں لڑوں گا. یہ ہے حضرت ابو بکر. حضرت عمر جیسا بندہ جو حضرت ابو بکر کے ساتھ تھوڑی سی زبانی تلخ کلامی کرے, جو اتنی شان والے ہیں, سرکار فرماتے ان کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے. اگر وہ ابو بکر صدیق سے ناراضگی کا اظہار کریں تو رسول حضرت عمر سے ناراض ہو جائے. اور چوڑیا تو ابو بکر صدیق نال ناراض ہوئے گا تو اللہ دا محبوب راضی ہوئے گا؟ خدا کی قسم ہے ابو بکر صدیق وہ ہے جن کے ساتھ سچا ایمان والا سچا پیار کیا کرتا ہے. ابو بکر صدیق کے نام پر جان بھی قربان کرتا ہے, مال بھی قربان کرتا ہے. ابو بکر صدیق وہ ہے. کتنا برکت والا ایمان تھا ان کا. مولا علی کو سرکار نے فرمایا نا, سرکار نماز پڑھ رہے تھے, مولا علی نے دیکھ لیا, بچے تھے نا چھوٹے, 10-11 سال کی عمر تھی. بیٹا تیری عمر کتنی ہو گئی؟ 11. کھڑا ہو. لو ایڈے سن مولا علی, بچے تھے نا, بیٹھ جا. عرض کیا آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کہاں رہتے تھے؟ یہ بھی پتا ہے حضرت علی کہاں رہتے تھے؟ سرکار کے پاس, سرکار کے پاس رہتے تھے. فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں, میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, علی تو بھی آ جا. کہا جی نہیں میں اپنے ابا جی سے پوچھ کے آپ کا دین قبول کروں گا. یہ حضرت علی نے پہلی بار جواب دیا, کیا کروں گا میں؟ ابا جی سے پوچھ. فرمایا اگر یہ بات ہے تو ان کو بتانا نا, ابا جی کو نہ بتانا. ٹھیک ہے جی میں ان کو نہیں بتاتا. دوسرے دن پھر خود بخود ہی آ گیا, کہا نہیں مجھے آپ کا دین پسند ہے, میں سمجھتا ہوں یہی سچا دین ہے, مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں. لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں, خود نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے سامنے میں نے دین پیش کیا ایک نہ ایک مرتبہ ضرور ڈگمگایا, لیکن ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ ہے جب بھی میں نے اس کے سامنے دین پیش کیا اس نے بغیر تردد کا ایمان لا کر کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا.
اب سرکار کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی ظاہری طور پر؟ 40 سال اور کچھ میں۔ ابو بکر صدیق کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 2.25 سال چھوٹے تھے سرکار سے، یعنی اس وقت ان کی عمر تھی 38.5 سال، 38.25 سال، تقریباً اتنی عمر تھی۔ تو جو 8-10 سال کی عمر کا فطرتی چیزیں ہیں نا، اس کی بیٹھک ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ، بچوں کی یاری، بچوں کے ساتھ بڑوں کی یاری۔ بڑے بیٹھے ہونا منڈا، او چلو چلو منڈیا دے تھے کہ کم تو یار اپنے بیلیاں نال جا کے کھیڑ۔ اور ابو بکر صدیق کی یاری کس کس کے ساتھ تھی؟ عثمان غنی کے ساتھ، طلحہ کے ساتھ، زبیر کے ساتھ، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ، حضرت سعد کے ساتھ۔ کس کس کے ساتھ؟ عثمان غنی کے ساتھ۔ اور بھی یاریاں تھیں، اور بھی بڑی دوستی تھی ابو بکر صدیق کی۔ کوئی ساتھی گھڑی بھول گیا ہے وہاں، جدی ہے وہ لے لے، لیکن جدی ہے وہی بولے دوجا نہ بولے بھائی، اے لو جی جس کی ہے وہ لے لے بھائی۔ حافظ صاحب کے پاس ہے۔ یاری کس کس کے ساتھ تھی؟ اور بھی تھے بڑے، حضرت عثمان کے ساتھ، حضرت طلحہ کے ساتھ، حضرت زبیر کے ساتھ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ۔ اور یہ پانچوں کون ہیں؟ ایک وقت تھا میرے لجپال آقا نے نام لے لے کر 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی تھی، اور یہ 5 عشرہ مبشرہ میں ہیں، یہ 5، اور خود ابو بکر صدیق بھی عشرہ مبشرہ میں ہے، بلکہ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کرتے ہی کیا کام شروع کیا؟ ان دوستوں سے ملنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، کلمہ پڑھ لو تم، ایک ایک کو ملنا شروع کیا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے 5 وہ ہیں جو ابو بکر صدیق کی ترغیب اور محنت سے مسلمان ہو گئے۔ پہلے بھی ان کے دل میں سرکار کی محبت تھی، پہلے بھی سرکار کا بڑا احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ خود بھی تو نیک طبیعت لوگ تھے نا یہ 5۔ لیکن 5 وہ ہیں جو ابو بکر صدیق کی محنت اور حضرت ابو بکر صدیق کی ترغیب سے مسلمان ہوئے تھے۔ اب دیکھو، ایک آدمی میں محنت کروں، آپ محنت کریں کسی پر، یار تو مسلمان ہو جا، تو مسلمان ہو جا، تو اگر کوئی میری اور آپ کی محنت سے مسلمان، اچھا ویسے مسلمان وہی ہوگا جس کے دل میں پہلے نہ اسلام کے بارے کچھ نرم گوشہ ہو۔ یہ فطرتی چیز ہے، پہلے طبیعت مائل ہوتی ہے، پھر کسی کی ترغیب کام کرتی ہے۔ اب جو آدمی میری اور آپ کی محنت سے تبلیغ سے مسلمان ہوگا، وہ جتنی نمازیں پڑھے گا ثواب اس کو بھی ملے گا، تو جس نے محنت کی تھی اس کو بھی، حج کرنے وہ گیا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور جس نے محنت کی تھی وہ جہاد کرے ثواب اس کو بھی ملے گا، جس نے محنت کی ہے آٹومیٹکلی وہ دنیا سے پردہ بھی کر جائے، آٹومیٹکلی اس کے کھاتے میں ثواب جمع ہوتا رہے گا۔ یہ مسئلہ تو ہے نا ذہن میں۔
ابو بکر صدیق کی محنت سے یہ 5 حضرات مسلمان ہوئے، باقی بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان نیکیاں کرتے تھے، حضرت عثمان کو اللہ درجہ دیتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق کے کھاتے کے اندر وہ سارے درجے اللہ تعالی شامل کرتا رہتا تھا۔ حضرت طلحہ نیکیاں کرتے تھے، حضرت زبیر نیکیاں کرتے تھے، حضرت سعد نیکیاں کرتے تھے، عبد الرحمن بن عوف نیکیاں کرتے تھے۔ اپنی وفات شریف تک جن صحابہ نے جتنی نیکیاں کی، اللہ ان کو تو درجہ عطا کرے گا ہی، پر ابو بکر صدیق تیری عظمت کے قربان جائے، سب کو درجہ جتنا اللہ دے گا ان سے ان کا سارا درجہ ثواب اللہ تیرے کھاتے میں بھی درج کرتا رہے گا۔ تو یہ ہے ابو بکر صدیق۔ اور ابو بکر کی بات کیا پوچھتے ہو؟ سرکار نے فرمایا مجھ پر جس کسی نے بھی احسان کیا، میری جس نے بھی خدمت کی، اچھی طرح سننا، جس نے میری خدمت کی، جس نے مجھ پر احسان کیا، میں نے اسی دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ ایک ابو بکر ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں نہیں دیا، میرا اللہ اس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن عطا فرمائے۔ یہ ابو بکر سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کے سینے میں ڈالا تھا، میں نے وہ سارے کا سارا نبوت کے علاوہ ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ سارے کا سارا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا، نبوت کے علاوہ۔ اور سرکار نے فرمایا حضرت ابو بکر کے بارے میں، اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن میں اپنا جانی دوست اپنے رب کو بنا چکا۔ یہ دیکھیے، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا اللہ کے علاوہ تو میں کس کو بناتا؟ ابو بکر کو، لیکن میرا خلیل کون ہے؟ اللہ کے ترازو میں رکھ کے سرکار فرما رہے ہیں، اللہ کے ترازو میں اب بھی ابو بکر صدیق کی عظمت تمہارے سینے میں نہیں آئی، اب بھی ابو بکر کا پیار تمہارے سینے میں نہیں آیا۔ پتہ ہے کتنی قربانیاں دی تھیں انہوں نے اسلام کے لیے؟ ابھی سرکار نے کھل کر دعوت نہیں دی تھی، چپکے چپکے دعوت دے رہے تھے۔ 30 بندے ہوئے یا 38 ہوئے، ایک دن کہنے لگے آقا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ڈنکے کی چوٹ آپ کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کروں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ابھی نہیں آقا میرا جی چاہتا ہے، میں بے تاب ہوں، بے قرار ہوں۔ فرمایا اچھا چلو، چلے گئے وہاں جہاں کعبۃ اللہ ہے، مشرک بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر اعلان اعلان کہا، اوے قریشیو سن لو، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس یہ کہنا تھا کہ کافر تو آ گئے ابو بکر صدیق پر پل پڑے، یہ ٹھڈوں سے مکوں سے کوئی ڈنڈا ہاتھ میں آیا تو ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق کو نیچے گرا لیا، ایک کافر بدبخت نے اوپر کودنا شروع کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق کے پیٹ پر کودنے لگا۔
ایک دوسرے بے ایمان کافر نے جوتا پکڑ لیا، جوتا پکڑ کے ابو بکر صدیق کے چہرے پر مارنا شروع کیا۔ ابو بکر صدیق اتنی مار پڑی ابو بکر صدیق کو چہرہ سوج گیا۔ کتنا سوجا؟ آنکھیں نظر نہیں آتی، ناک اور رخسار بالکل برابر ہو گئے، چورس۔ اب تو ناک ہے نا، یہ آنکھیں یہ ہیں، اتنی مار پڑی۔ لیکن ابو بکر نیچے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد ان محمد الرسول، اشہد ان محمد الرسول، اشہد ان محمد الرسول۔ ادھر مار پڑی، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابو بکر نے جتنی مارے کھائی ہیں، کون مائی کا لال اتنی مارے کھائی؟ یا ابو بکر نے زیادہ مارے کھائی ہیں یا بلال نے مارے کھائی ہیں اس دین کے لیے؟ اشہد ان محمد الرسول۔ برادری والوں کو پتہ چلا، وہ آئے اور انہوں نے کہا خدا کی قسم، اچھا لوگوں کو یقین ہو گیا ابو بکر مر گئے اس مار کی وجہ سے۔ برادری کے لوگوں نے آن کے کہا اچھا اگر ابو بکر مر گئے نا تو دیکھنا اتبا تیرا تو بیڑا غرق کر کے رہیں گے۔ جو کودا تھا اور جس نے نا گھر لے گئے برادری والے، مسلمان نہیں برادری والے، ابھی امی کے پاس چھوڑ دیا، لو اس کی خدمت کرو، بیٹھے ہوئے ہیں بے ہوش۔ آنکھ کھولی تو کہا یہ بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے؟ وہ کسی شاعر نے تو یہاں کے بارے لکھا ہے نا، لیکن فٹ آتا ہے ابو بکر صدیق پر بھی۔ تو بن کے ترش رو مجھے گالی ہزار دے، اوے ظالم تو بن کے ترش رو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ یہ سرکار کی محبت، سرکار کے عشق کا نشہ چڑھا ہوا تھا ابو بکر صدیق پر۔ جب کہا نا میرے رسول کا کیا حال ہے، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برادری والے کہنے لگے یہ تو مار کھا کے بھی پھر اسی کا کلمہ پڑھتا ہے، ناراض ہو کے چلے گئے، جس کی وجہ سے مار پڑی ہے پھر اسی کا نام کیوں جپتا ہے؟ لیکن کہہ گئے ان کی امی کو اس کا خیال رکھنا، دارو وغیرہ کرتے رہنا، دارو وغیرہ کرتے رہنا۔ اب کسی کو اتنی مار پڑے، کڑی بند ہے، میں آکھا کی گل کڑی 10 منٹوں تو جلدی نہیں گئی ہے، دیکھا تو 4 بجنے میں 10 منٹ۔ اچھا کسی کو اتنی مار پڑے تو دوبارہ وہ یہ کام کرتا ہے؟ لیکن ابو بکر تیری عظمت کے قربان جائیں، جب تھوڑا سا ہوش آیا صحت آئی، 2-3 دن کے بعد پھر پہنچ گیا، پھر کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے کہا اوے مجھے مارنے والو، میرے پیٹ پر کودنے والو، میرے چہرے پر جوتیوں کی بارش کرنے والو، سن لو میں ابو بکر آج پھر اعلان کرتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر دوبارہ کافر آئے، دوبارہ انہوں نے ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کیا، لیکن ابو بکر صدیق ہیں، ان کے قدم مصطفیٰ کی غلامی سے پیچھے ہٹے نہیں۔ صدیق تا ہے ذی شان ریسا کون کرے، صدیق تا ہے ذی شان ریسا کون کرے، ہے جاندہ جملہ جہان ریسا کون کرے، وچ غار رلے تے مزار رلے، ہر حالت یار دے یار رلے، ہر حالت یار دے نال رلے، اجے پوچھنا اے ایمان ریساں کون کرے، صدیق تا ہے ذی شان ریساں کون کرے۔
سرکار نے ایک مرتبہ حضرت حسان سے کہا تھا، حسان تو نے میری نعتیں تو لکھی ہیں، کبھی ابو بکر کی شان بھی لکھی ہے تو نے؟ آیا یہ سرکار خود پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ علماء میں بحث ہے نا کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، یہ حضرت حسان کی اس بات سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت خدیجہ کے بعد، حضرت خدیجہ تو سب سے پہلے ہے نا عورتوں میں، لیکن سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق ہے۔ کیوں؟ حسان نے شعر سرکار کے سامنے پڑھے، سرکار نے تردید نہیں کی، تو جب سرکار تردید نہ کریں تو وہ حدیث تقریری بن جایا کرتی ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا خیر البریت اتقاها وافضلها بعد النبی واوفاها بما حملا والثانی التالی المحمود مشهده واول الناس منهم صدق الرسلا۔ حضرت حسان ابو بکر صدیق کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے بعد دوسرے ہیں، سب لوگوں سے پہلے اسلام لا کر مصطفیٰ پیارے کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اچھا، جب ہم یہ باتیں بیان کرتے ہیں نا تو بعض لوگ کہنے لگتے ہیں یہ حق کی قوت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ہم جب مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں نا تو کئی لوگوں نے کہا یہ اندروں شیعہ ہے، کہ خدا کی قسم ہے ہم تو مولا علی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ جب ہم حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں جن کے دلوں میں ہوتا ہے نا مرض، اے علی دا دشمن ہے، خدا کی قسم ہے نہ ہم مولا علی کے دشمن ہیں نہ ابو بکر صدیق کے دشمن ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ سرکار کے۔ بس جس کا سرکار کے ساتھ جتنا تعلق ہو گیا اتنے ہی ہم اس کے بھی غلام بن گئے ہم۔ اچھا بولو، سرکار کو ہم ساری مخلوق سے افضل مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو بھئی بہانہ بناتے ہیں کوئی نہ کوئی یہ پڑھنے کے لیے کہ سب سے اولا سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ماں، اپنے مولا کا پیارا ماں، دونوں عالم کا دو۔ ہم تو سرکار کے بارے پڑھتے ہیں لیکن سرکار کو ہم نے کبھی اللہ جیسا مانا ہے؟ اللہ کا محتاج ہی مانا ہے۔ اب اگر کوئی کہے یہ اللہ کا محتاج مانتا ہے یہ نبی پاک کا گستاخ ہے تو کیا کہو گے؟ گستاخ تو ہے جو مصطفیٰ کو ان کی حد سے آگے مانتا ہے۔ بولو تم سب غوث پاک سے پیار کرنے والے ہو کہ نہیں؟ اچھا پھر مجھے بتاؤ، غوث پاک کی شان زیادہ مانتے ہو یا مولا حسین کی؟ کہیں تم غوث پاک کے گستاخ تو نہیں بن گئے؟ تم نے تو یار مولا حسین کی شان زیادہ مان لی۔ تم کہو گے بھی یہ تو اللہ درجے دیتا ہے نا، اللہ مرتبے دینے والا ہے نا، حسین پاک کا مرتبہ اونچا، لیکن کسی کا اونچا مرتبہ ماننے سے یہ تھوڑی ہے کہ ہم وہ جو نچلے درجے والے ہیں ان کے گستاخ بن گئے۔ اچھا کیا خیال ہے، میں اپنے ابا جی سے پیار کرتا ہوں کہ نہیں؟
تو میں ابا جی کا گستاخ تو نہیں نا؟ اچھا لیکن بتاؤ میرے ابا جی کی شان زیادہ ہے یا غوث پاک کی؟ تو میں خود بھی کہتا ہوں غوث پاک کی شان زیادہ ہے، تو کیا میں ابا جی کا گستاخ بن گیا؟ نہیں۔ اچھا چلو بتاؤ، مولا حسین سے تو سب پیار کرتے ہو نا، تو مولا حسین کی شان زیادہ ہے یا مولا علی کی؟ اب کوئی کہے لو تم تو مولا علی کی شان زیادہ مانتے ہو، تم تو مولا حسین کے گستاخ بن گئے، تو کیا گستاخ بن جاؤ گے؟ نہیں، مولا حسین کی شان بھی اونچی ہے پر مولا علی کی شان ان سے اونچی ہے۔ اب مولا علی کی شان تو بہت ہے، لیکن میں ابو بکر صدیق کی شان مولا علی سے زیادہ مانتا ہوں، تو کیا میں مولا علی کا گستاخ بن جاؤں گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کی شان بھی مانتا ہوں۔ اچھا ابو بکر صدیق کی شان زیادہ ہے یا حضرت آدم علیہ السلام کی؟ مولا حضرت ابو بکر صدیق کی شان زیادہ ہے یا جبریل علیہ السلام کی؟ جبریل علیہ السلام کی۔ تو مجھے کو کہے اس نے جبریل کی شان ابو بکر صدیق سے زیادہ مانی ہے تو یہ ابو بکر کا گستاخ ہے، اور نہیں۔ اچھا بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان زیادہ ہے یا اللہ کے محبوب کی؟ اب کو کہے نہیں جی یہ ابراہیم علیہ السلام کا گستاخ ہے، تو ہم کہو یہ گستاخی نہیں، یہ ہر کسی کو اس کی حد کے اندر ماننے کا نام ہی تو ایمان ہے۔ تو ہم بھی ایماندار ہیں، اس لیے ہم صحابہ کو بھی اپنے درجے پر رکھتے ہیں، اور صحابہ میں جس کا درجہ مصطفیٰ نے بیان کر دیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اچھا بولو سرکار تشریف فرما ہے، بلال آ گئے، سرکار بیمار تھے نا، بلال نے آن کے کہا پہلے سلام عرض کیا۔ بلال کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ پہلے اذان کہتے تھے، اذان کہنے کے بعد کان بلال یقف علی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد اذان، بلال اذان کہنے کے بعد نماز سے تھوڑی دیر پہلے سرکار کے دروازے پر آ جاتے تھے۔ پتہ ان کے کیا کہتے تھے؟ السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ یا حبیب اللہ۔ یہ بلال کہا کرتے تھے، بلال کا طریقہ تھا۔ اذان بھی دی، لیکن سرکار کو جب نماز کے لیے بلاتے تو سرکار کے دروازے پر آن کر پہلے سلام پڑھا کرتے تھے۔ تو بھئی ہمارے ہاں بھی دیکھ لو یہی ہوتا ہے، پہلے اذان پڑھتے ہیں، اذان کے بعد پھر نماز سے تھوڑی دیر پہلے مصطفیٰ پر سلام پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ بلال بھی ایسے کر کے سرکار کو بلایا کرتے تھے نا، تو ہمارے حافظ ظہری صاحب بھی ایسے کر کے نا سرکار پر سلام پڑھ کے مصطفیٰ کی امت کو نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ یہ حضرت بلال کا طریقہ کار تھا، اور کبھی کبھی ہم جان بوجھ کر بند بھی کر دیتے ہیں تاکہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ایسا کرنا ضروری ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ تو محبت کی بات ہے، جتنا سرکار پر سلام پڑھو گے درجے کماتے جاؤ گے۔ تو یہ بلال کا طریقہ، بلال آ گئے، سرکار پر غشی تھی جواب نہ دیا، دوسری بار آ گئے، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ یا حبیب اللہ، سرکار نے جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بلال پھر آئے، تیسری بار عرض کی نا، اب ذرا دھیان سے سننا، سب صحابہ وہاں موجود ہیں، نبی پاک کے چچا جان حضرت عباس موجود ہیں، اور سرکار نے فرمایا تھا چچا جو ہے باپ کی جگہ ہوتا ہے، سرکار نے خود فرمایا یہ باپ کی جگہ حضرت عباس موجود ہے، حضرت علی بھی موجود ہیں، طلحہ موجود ہیں، زبیر موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، سب صحابہ موجود ہیں۔ لیکن سرکار کیا کہتے ہیں؟ بلال آج میرے ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے میری امت کو نماز پڑھائے۔ سرکار نے کس کو کھڑا کیا؟ کہاں؟ اپنے مصلی پر، اپنے مصلی پر کھڑا کیا سرکار نے۔ ہم لوگ گڑبڑ کر سکتے ہیں، لیکن سرکار بھی گڑبڑ کرتے تھے۔ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ کس کو امام بنایا کرو؟ جو تم سب میں قرآن اچھا پڑھتا ہو اس کو۔ اگر دو آدمی قرآن پڑھنے میں برابر ہے نا، تو پھر یہ دیکھو ان دونوں میں سے میری سنت کا بڑا عالم کون سا ہے؟ جو میری سنت کا بڑا عالم ہے، پھر اس کو امام بناؤ۔ پہلے نمبر پہ کس کو امام بناؤ؟ جو قرآن اچھا پڑھتا ہو۔ پھر دوسرے نمبر پہ دونوں قرآن پڑھنے میں برابر ہوں تو کس کو امام بناؤ؟ جو سنت کا، دین کا زیادہ علم رکھتا ہو۔
اگر قرآن پڑھنے میں بھی دونوں برابر ہوں، دین کے علم میں بھی دونوں برابر ہوں، تو پھر دیکھو ان دونوں میں سے مسلمان کون پہلے ہوا تھا، کس نے پہلے اسلام قبول کیا تھا؟ پھر یہ دیکھو، اگر ایک ہی ٹائم میں دونوں مسلمان بھی ہوئے ہوں، ایک ہی جیسا دین کا علم ہو، ایک ہی جیسا قرآن پڑھتے ہوں، تو سرکار نے فرمایا پھر دیکھو عمر میں ان میں سے کون زیادہ بڑا ہے۔ یہ سرکار کی تلقین تھی، بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ اب سرکار نے کیا کہا، کس کو امام بناؤ؟ کس کو؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ کیا مطلب تھا؟ سرکار نے کہا اس کو امام بناؤ، کیوں؟ یہ سب میں قرآن بھی اچھا پڑھنے والا ہے، دین کا علم بھی ابو بکر کو سب سے زیادہ ہے، پھر اسلام بھی سب سے پہلے اسی نے قبول کیا ہے، اور عمر میں بھی سب صحابہ سے بڑا ہے۔ یہ چاروں نا چیزیں درجہ بدرجہ ابو بکر صدیق میں پائی گئی تھیں، اس لیے سرکار فرماتے ہیں ابو بکر کو کہہ دو آج میرے مصلی پہ کھڑا ہو کہ میں مصطفیٰ کی امت کو نماز پڑھائے۔ چلو ابو بکر کو پڑھو۔ بعض ازواج بیویوں نے عرض کیا آقا ابو بکر تو بڑے نرم دل ہیں، کسی اور کو کہہ دیں، کوئی اور نماز پڑھا دے، آپ کے مصلی پر شاید کھڑے ہو کے ابو بکر نماز نہ پڑھے، کسی اور کو کہہ دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام ناراض ہوئے، سرکار نے فرمایا نہیں، میرا اللہ بھی ابو بکر کو چاہتا ہے اور میں رسول بھی ابو بکر کو ہی مصلی پر پسند کرتا ہوں۔ کہو ابو بکر کو کہ آج میرے مصلی پر کھڑا ہے۔ اچھا اب تم یہ بتاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تم پڑھتے ہو کہ نہیں؟ پڑھتے ہو، اسی لیے تو مسجد میں آیا ہوں۔ مسواک کرنا ضروری ہے؟ مسواک نہ کی کسی دن تو وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ضروری نہیں، لیکن مسواک کرنے والے کا درجہ، یہ مسواک تو دانتوں کی صفائی کے لیے ہے، تم مسواک کرنا پسند کرتے ہو، مسواک کرنے والے کے وضو کو تم اعلیٰ درجے کا وضو کہتے ہو، تو جس ابو بکر کو نبی کریم علیہ السلام نے مصلی کا وارث بنایا، اس کی شان بیان کرتے ہوئے کیوں ہچکچاتے ہو؟ اگر تم نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، اپنی مرضی نہیں چلے گی، مرضی میرے اللہ کی چلے گی، میرے مصطفیٰ کی چلے گی۔ سرکار نے آخری وقت کس کو بنایا تھا وارث مصلی کا؟ حضرت، تو کہنا پڑے گا صدیق ہے ذی شان ریساں ہے جان دا جملہ جہان ریساں کون کرے وچ غار رلے تے مزار رلے ہر حالت یار دے نال رلے اجے پوچھنا اے ایمان ریسا کون کرے صدیق ہے ذی شان ریسا کون کرے۔ ایک مرتبہ ایک رافضی کے ساتھ، میں چھوٹا تھا اس وقت، میں نے مناظرہ سنا۔ حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سانگلہ ہل والے، وہ بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے اس مناظرہ میں ایک ہی بات پوچھی تھی، بڑی سادی زبان بولا کرتے تھے، موٹی موٹی، فرمایا گیا اوے بھائی مانا ذرا تبرے بھی سنا دے سانو، اوے بھائی مانا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر صدیق نو اپنے مصلی تے کھڑا کیتا تے تو او دا کی مل پایا ہے؟ دس تو او دا مل کی پایا ابو بکر صدیق نو جڑا سرکار نے مصلی تے کھڑا کیتا، کی مل پایا؟ بس اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ مجھے اور
جو سچا دین ہے نا جو سرکار دے کر گئے ہیں اس سے نہ ایک انچ ادھر ہٹائے نہ ادھر ہٹائے، بلکہ سیدھے رستے پر اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے۔ جو بھی سرکار کا ہو گیا، صحابہ ہو تو اہل بیت ہو تو سرکار کے غلام بن گئے، جو ہمارے سروں کے تاج بن گئے۔ وہ کیا کہا تھا شیر نے کہ شیر کیا سفینے تائیں سن راہی را جان دے، جو غلام رسول اللہ دے، اور جو غلام رسول اللہ دے، اسی غلام انہاں دے۔ اللہ تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ جن جن حضرات نے پہلے کلمہ پڑھا تھا نا، کچھ ذکر مولا علی کا کریں گے آئندہ جمعہ، کیونکہ اسی کیڑا کوئی خارجی تے رافضی ہیں، اسی تے سنی ہیں نا سارے دے غلام ہیں۔ کچھ ذکر مولا علی کا ہوگا، پھر ان کا ذکر ہوگا جو عشرہ مبشرہ میں سے مسلمان ہوئے تھے نا، حضرت عثمان کا، حضرت طلحہ کا، عبد الرحمن بن عوف کا، سعد ابن ابی وقاص کا، پھر ان کا ذکر ہوگا جو اور پہلے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا، بہرحال دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، سنتیں ادا کر لیجیے۔